نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفات کا بیان۔ صفت کی جمع ہے جس سے مراد حروف کی نکلنے کی کیفیت ہے کہ حروف جب اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو کس کیفیت سے ادا ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حروف جن کے مخارج ایک ہیں ان کو ان کی صفات کی بنیاد پر ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے اور حروف کی صحیح ادائیگی میں بھی مدد ملتی ہے۔ صفات کی ہم نے اقسام دیکھی تھی، دو بنیادی اقسام، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے لازم ہے، وہ صفات جو حروف کا لازمی حصہ ہیں، لازمی طور پر حروف میں پائی جاتی ہیں، ہر حال میں پائی جاتی ہیں اور یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی، لہٰذا ان میں جو غلطی ہے وہ لحن جری کہلاتی ہے۔ اسی طرح صفات عارضہ کے بارے میں ہم نے کیا جانا، جیسا کہ نام ظاہر کر رہا ہے عارضی صفات ہیں، تمام حروف میں نہیں بلکہ چند ایک حروف میں پائی جاتی ہیں اور یہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، کسی سبب پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، کوئی خاص شرط پوری ہوتی ہے پھر ہی صفات عارضہ پائی جاتی ہیں، اور ان میں غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ پھر صفات کے مختلف نام تھے اور صفات لازمہ کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا شروع کیا۔ صفات لازمہ مزید دو اقسام میں تقسیم کی گئی ہے، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ لفظ ضد سے ہے، متضاد سے ہے، تضاد سے ہے، یعنی وہ صفت جس کا کوئی اپوزٹ، جس کی کوئی ضد، جس کا کوئی پیئر موجود ہے۔ یعنی یہاں پر صفات لازمہ متضادہ میں وہ صفات ہیں جو پیئر میں ہیں، جو ایک صفت ہے اس کا اپوزٹ اس کے ساتھ ہی موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ صفات لازمہ متضادہ 5 اس کی اقسام ہیں، جن میں 5 یوں کہہ لیں کہ 5 پیئر ہیں، 5 جوڑے ہیں، 5 ایسی صفات ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ضد موجود ہے، جن کا اپوزٹ موجود ہے۔ ان 5 صفات میں سے 2 ہم پڑھ چکے تھے۔ پہلی صفت ہمس، جس کا متضاد، جس کا اپوزٹ جہر ہے، پھر شدت اور رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات۔ یہ 5 صفات ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپوزٹ موجود ہے، اور اپوزٹ سے مراد ہم نے کیا دیکھا تھا پھر کہ اگر کسی حرف میں صفت ہمس موجود ہے تو ایٹ اے ٹائم اس میں صفت جہر بھی ساتھ نہیں ہوگی، یا تو صفت ہمس ہوگی یا جہر ہوگی۔ اور ہم نے اس کی تعریف میں جب دیکھا کہ اگر کچھ حروف میں مثلا 10 حروف ہیں جن کے اندر صفت ہمس موجود ہے اور ٹوٹل حروف تہجی 29 ہیں، لہٰذا اگر 10 میں صفت ہمس ہے تو یہ بات یقینی طور پر طے شدہ ہے کہ باقی 19 حروف میں صفت جہر ہی ہوگی۔ اسی طرح کچھ حروف وہ ہیں جن میں شدت ہے تو کچھ حروف وہ ہیں جن میں رخوت ہوگی، اور ان 5 پیئر میں سے سیکنڈ پیئر وہ واحد پیئر ہے کہ جس میں ایک درمیانی کیفیت بھی پائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے توسط۔ باقی سب 2 ہی ہیں، 2 ہی صفات ہیں، ایک صفت ہوگی وہ نہ ہوئی تو دوسری ہوگی، لیکن صرف یہ وہ واحد پیئر ہے جس میں کچھ حروف میں شدت ہے، کچھ میں رخوت ہے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو شدت اور رخوت کے درمیان ہیں، جس بنا پر انہیں توسط یا حروف متوسطہ کا نام دیا گیا۔ ہم 2 صفات، صفت ہمس اور کا پیئر اور شدت کا پیئر پڑھ چکے ہیں۔ صفت ہمس کیا تھی کہ حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرنا کہ سانس جاری رہتا ہے۔ اس کا تعلق سانس سے تھا کہ ہمس میں سانس جاری رہتا ہے۔ 10 حروف ہیں جنہیں حروف محموسہ کہا گیا، اور ان کا مجموعہ ہم نے پڑھا فحثہ شخص سکت۔ اور حروف مجہورہ کیا تھے، صفت جہر کیا تھی کہ جن میں حروف کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے۔ 10 حروف محموسہ ہیں،
اس کے علاوہ باقی 19 حروف کیا کہلائے؟ حروف مجہورہ۔ پھر دوسری جو ہم نے پڑھی صفت شدت، شدت سے کیا مراد تھا؟ سختی اور قوت، اور اس کا تعلق آواز سے تھا۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ شدت سے ادا کیے جاتے ہیں۔ حروف شدیدہ 8 تھے ہم نے پڑھا، جن کا مجموعہ کیا تھا؟ اجد قدیم بکت۔ یہ 8 حروف یاد کرنے کے لیے یہ ان کا مجموعہ بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حروف رخوہ کیا ہیں؟ جنہیں رخوت نرمی سے ہے، نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، اور آواز مخرج میں ایسی نرمی سے بیٹھتی ہے، ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے۔ اور یہ حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ 16 حروف بنتے تھے جو حروف رخوہ کہلائے۔ توسط جیسا کہ وسط سے ہے، وسط کیا ہوتا ہے؟ درمیانی اسٹیٹ۔ شدت اور رخوت کی درمیانی کیفیت، وہ حروف جو نہ بہت ہی شدت سے ادا کیے جائیں گے اور نہ ہی بہت نرمی سے ادا کیے جائیں گے، بین کنڈیشن ہے، درمیانی حالت ہے، حروف متوسطہ کہلائے۔ اور حروف متوسطہ تعداد میں 5 ہیں، جنہیں یاد کرنے کے لیے مجموعہ کیا بنایا گیا؟ لن عمر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ایک مختصر سا ریویو جو ہم پچھلا پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ باقی 3 صفات کو دیکھیں گے جو پیئر میں موجود ہیں، صفات لازمہ متضادہ، جن میں سے سب سے پہلا پیئر ہمارے پاس کون سا ہے؟ استعلاء اور استفال۔ یہ صفت ہم اپنے پہلے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں، صفات کے ٹاپک کے اندر تو ہم نے نہیں پڑھا، لیکن بہرحال اس سے تھوڑی بہت ہماری واقفیت ہے۔ ابھی جب میں اس کو شروع کروں گی تو اندازہ ہو جائے گا آپ سب کو۔ صفت استعلاء، استعلاء کا لفظ علوف سے ہے، روٹ ورڈ اگر ہم اس کا دیکھیں، علوف کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ تو صفت استعلاء کا لغوی معنی ہے بلند ہونا، اور ان کی تعریف کیا آتی ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حروف مستعلیہ کے نام سے ہم پہلے ایک ٹاپک پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس کو صفات کے ٹاپک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ 29 حروف تہجی میں سے سب موٹے نہیں پڑھے جاتے، لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جنہیں ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کی تعداد 7 ہے، اور اسے یاد کرنے کے لیے جو مجموعہ بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ خصوہ ضغطن قز۔ یہ 7 حروف ہیں، یاد کرنے کے لیے انہیں یہ مجموعہ، یہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، اس لیے یہ صفت لازمہ ہے جو ان حروف میں ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ استعلاء کا الٹ کیا ہے؟ استفال۔ استفال جس کا لغوی معنی ہے نیچے رہنا، اور اسی بنیاد پر اس کی تعریف کیا ہوگی کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف نہیں اٹھتی۔ استعلاء میں کیا تھا؟ زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی، جس کی بنیاد پر حروف موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھے گی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کا نام کیا ہے؟ ان حروف کو مستفیلہ کہتے ہیں۔ ایسے حروف کو حروف مستفیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف کتنے ہیں؟ چونکہ حروف مستعلیہ تعداد میں 7 ہیں، 29 میں سے اگر ہم 7 حروف کو نکال دیں تو حروف مستفیلہ باقی پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 22 حروف مستفیلہ ہیں ہمارے پاس۔ اور یہ کون سے ہیں؟ مجموعہ چونکہ ہم حروف مستعلیہ کا یاد کر چکے ہیں، خصہ ضغطن قز، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی 22 حروف ہیں یہ حروف مستفیلہ کہلاتے ہیں۔ انہیں پر نہیں پڑھا جاتا، انہیں باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں جتنے بھی حروف دیے گئے ہیں اگر ہم انہیں پروناؤنس کر کے دیکھیں، اور خاص طور پر حمزہ مفتوح کے ساتھ اگر ان کی ادائیگی ساکن کر کے ان کو ادا کیا جائے تو یہ بات بہت اچھے سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان حروف میں پر ہونا یا موٹا پڑھا جانا یہ ان کی صفت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا پیئر کون سا ہے؟ اطباق اور انفتاح۔ اطباق اور انفتاح،
اطباق کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، مل جانا، اور اس کی تعریف کیا ہوگی کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان یا زبان کا اکثر حصہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کیا تھے؟ جس میں زبان کی جڑ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور زبان کی جڑ اگر ہم ریکال کریں، ہم نے مخارج میں زبان کے حصے پڑھے تھے، وہ کون سا پورشن ہوتا ہے؟ اقصی لسان۔ تو اقصی لسان جڑ کی طرف جب اوپر کے تالو کی جانب اٹھتی ہے تو وہاں پر جو حروف اس طور پر ادا ہوتے ہیں وہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں۔ اطباق میں کیا ہوتا ہے؟ زبان کا درمیان کا حصہ بھی اوپر کی جانب اٹھتا ہے اور تالو کے حصے کو، اوپر کے حصے کو ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس صفت کی بنا پر ان حروف کو حروف مطبقہ کہا جاتا ہے۔ حروف مطبقہ تعداد میں 4 ہیں، جو کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حروف ہیں۔ اب آپ فرق دیکھیے، حروف مستعلیہ 7 تھے، خصہ، ضاغتن، قز، وہ حروف جن کی ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ تالو کی جانب اٹھتی ہے۔ حروف مطبقہ 4 ہیں، یعنی ان 7 میں سے بھی 4 حروف ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور اس میں سے ہم نے کون کون سے حروف نکال دیے؟ خا، قاف اور غین۔ ان تینوں کو سائڈ پہ کر کے یہ 4 جو حروف آ گئے، ان حروف کے اندر مزید ان کا پر ہونا اور ان کا موٹا پڑھا جانا واضح ہے، کیونکہ ان کی ادائیگی کے وقت نہ صرف زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی جانب اٹھتی ہے، بلکہ زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر کی جانب اٹھتا ہے اور تالو کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور آپ ان میں سے ایک ایک لیٹر کو ادا کرتے ہوئے دیکھیے، آپ خود فیل کریں گے کہ قاف، خا اور غین، ان کی ادائیگی کے وقت جڑ کا اٹھنا واضح طور پر فیل ہوتا ہے، اور جب ہم ان 4 لیٹرز کو صاد، ضاد، طا، ظا ان کو ادا کرتے ہیں تو ان کا زیادہ پر ہونا مزید واضح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا یہ 4 حروف کون سے ہیں جو باقی تمام 29 حروف تہجی میں سے سب سے زیادہ پر پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں صفت استعلاء بھی ہے اور صفت اطباق بھی ہے، 2 صفات جمع ہو گئیں جو پر پڑھے جانے میں آتی ہیں۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ انفتاح۔ انفتاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح سے ہے، جس کا مطلب ہے کھلا ہونا، تو اس کا لغوی معنی ہے کھلا رہنا، جدا رہنا۔ اس میں حروف کو کیسے ادا کیا جاتا ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان یا زبان کا اکثر حصہ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے۔ اطباق میں کیا تھا؟ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، جبکہ انفتاح میں کیا ہے کہ ڈھانپتا نہیں ہے بلکہ اس کے درمیان میں ایک گیپ رہتا ہے۔ اس صفت کی بنیاد پر ان حروف کو حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ حروف منفتحہ کتنے ہیں؟ چونکہ حروف مطبقہ 4 تھے، لہٰذا حروف منفتحہ 25 ہیں۔ باقی جو لیٹر بچ گئے وہ حروف منفتحہ ہیں، جو کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا، ظا۔ ان کے علاوہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں یہ سارے حروف انفتاح میں آ جائیں گے، جنہیں ادا کرتے ہوئے زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو نہیں ڈھانپتا بلکہ اس سے الگ اور جدا رہتا ہے۔ 5واں پیر ہمارے پاس کون سا ہے؟ اذلاق اور اسمات۔ اذلاق اور اسمات۔ اذلاق کا لغوی معنی کیا ہے؟ پھسلنا، اور وہ حروف جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حروف ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں، بہت آسانی سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے۔ یہ حروف جن کے اندر یہ صفت پائی جائے، ان حروف کو اس صفت کی بنیاد پر حروف مزلقہ کہا جاتا ہے۔ حروف مزلقہ کی تعداد کیا ہے؟ 6 ہیں۔ کون کون سے؟ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ فروا من لب، یہ ان کا مجموعہ ہے، یعنی 6 حروف کون سے ہیں؟ فا، را، میم، نون، لام اور با۔ اب اگر آپ غور کیجئے ان حروف پر، آپ دیکھیے ان کے مخرج دیکھیے، چیک کیجئے ذرا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے ہے فا۔
فا کا مخرج کیا تھا؟ یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اصول مخارج میں سے شفتان، ہونٹوں سے، ٹھیک. پھر را، را کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ طرف لسان. میم شفتان سے. نون، نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ لام نون را، طرف لسان کے تینوں حروف اس میں شامل ہیں، لام نون اور را. یہ تینوں حروف کہاں سے ہیں؟ طرف لسان سے. اور پھر دوسرا آپ دیکھیے فا، میم اور با، یہ تین حروف کہاں سے ہیں؟ جو شفتان سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تین حروف وہ ہیں جو طرف لسان سے ہیں اس کے اندر، اور تین وہ ہیں جو شفتان سے ادا ہوتے ہیں. اور یہی اس کی ڈیفینیشن میں کہا گیا کہ یہ حروف ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. آپ دیکھیے تین جو شفتان میں سے ہیں، ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ادا کر کے دیکھیے فا، میم، با، سمپلی ادا ہو گئے، کوئی زور نہیں لگانا پڑا، بہت سہولت اور بہت ہی آسانی سے. اسی طرح لام نون را، یہ بھی سمپل لیٹرز ہیں، زبان کے کنارے سے ادا ہو رہے ہیں اور انتہائی آسانی سے، کوئی زور نہیں لگانا پڑ رہا، کوئی خاص مشقت نہیں کرنی پڑ رہی. تو یہی اس کی تعریف ہے کہ یہ ہونٹوں اور زبان کے کنارہ سے بہت سہولت سے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی ٹائپ کیا ہے؟ اسمات. ازلاق کا اپوزٹ کیا ہے؟ اسمات. اگر ازلاق کیا ہے؟ حروف کا پھسلنا اور سہولت سے ادا ہونا، تو اسمات کا لغوی معنی کیا آ جائے گا؟ رکنا، خاموش رہنا. تعریف کیا ہوگی؟ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، وہ سہولت کے ساتھ پھسل کر اور یہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ. اس صفت کی بنیاد پر ان حروف کو حروف مصمتہ کہا گیا. چونکہ حروف مزلقہ 6 ہیں، باقی کتنے حروف بچ گئے؟ 29 میں سے 23. اور یہ 23 جو لیٹرز ہیں، 23 حروف ہیں، انہیں حروف مصمتہ کہا گیا. اور یہ کون سے ہیں؟ فروع من لب کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ سب اسی میں آتے ہیں جنہیں اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا صفات کا ٹاپک، جس میں صفات لازمہ میں سے ہم نے ابھی ایک پورشن پڑھا ہے. وہ پورشن کون سا ہے؟ صفات لازمہ متضادہ. ابھی ہم نے غیر متضادہ نہیں پڑھی. اب ان صفات کو یاد کرنا، ان کو دیکھنا، ان کا انالیسس کرنا، اس میں ہمیں کیا طریقہ کار کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات کہ ہم ان صفات کو ہم نے سمجھا ہے، ٹھیک ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے. اس میں ہم رٹا نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم نے ان کے ناموں کی نسبت سے ان کو سمجھنا ہے. پہلی بات، صفات متضادہ 5 پیئر ہیں، 5 میں سے صرف ایک ایسا ہے جس میں درمیانی کیفیت پائی جاتی ہے. ان 5 پیئر کے نام یاد ہوں. ہمس کے ساتھ کیا ہے؟ جہر. شدت کے ساتھ رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، ازلاق اور اسمات. پیرنگ اچھے سے یاد ہو کہ کس کا کس کے ساتھ پیئر ہے، یہ ہم آگے پیچھے نہ کریں، ٹھیک ہے. دوسری بات، ان سے مراد کیا ہے؟ ہمس سے کیا مراد ہے؟ جہر سے کیا مراد ہے؟ شدت کیا ہے؟ رخوت کیا ہے؟ استعلاء کیا ہے؟ استفال کیا ہے؟ ان کی تعریف، اس سے کیا مراد ہے، یہ بات ہم پر واضح ہو، ٹھیک ہے. پھر تیسری چیز کیا ہوگی کہ ہم نے ان کے مجموعے یاد کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں مجموعہ یاد کرنے میں سب سے آسان بات کیا ہے کہ ہمیں ہر پیئر میں ایک ایک صفت کا مجموعہ یاد کرنا ہے. اگر ایک کا یاد ہے تو آسانی کیا ہے کہ اس کے علاوہ باقی سارے دوسری صفت میں پائے جاتے ہیں. مثلا فحصہ شخص سکت حروف محموسہ ہیں، تو اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ کون سے ہیں؟ حروف مجہورہ. اب ایک شارٹ ریویو کر لیتے ہیں ہم ان صفات کا اور ان کو دیکھتے ہیں. صفات لازمہ متضادہ ہم پڑھ رہے ہیں. صفات لازمہ متضادہ، ان کے پیئر کو اب ہم ان کے مجموعہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہمس. فحصہ شخص سکت، ہمس کا اپوزٹ کیا تھا؟ جہر. پھر کیا ہے؟ شدت. اجد قتیم بکت، اور اس کے ساتھ توسط لن عمر، اور اس کے اپوزٹ کیا تھی؟ رخوت. یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی لیٹر ہیں وہ کس میں آ جائیں گے؟ رخوت میں. تھرڈ پہ استعلاء خص ضغط قص، اور استعلاء کا اپوزٹ کیا ہے؟ استفال. پھر اطباق صاد غاد طا ظا، اپوزٹ کیا ہے؟ انفتاح. اور لاسٹ کون سی تھی؟ ازلاق. اور ازلاق میں حروف کون سے ہیں؟ فروع من لب، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟
اسمات. اس طرح سے آپ ایک اسکیچ بنا لیجئے گا. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہوگا, آپ اسے اسی طرح سے کریں گے. آپ ایک اسکیچ بنائیے اور اس اسکیچ میں آپ نے صرف مجموعہ لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے تو جتنا پورشن میں نے بتایا, بہترین طریقہ کیا ہے, آپ یاد کر کے ایک دفعہ اس کو لکھ لیں. حمز کا لغوی معنی کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہوتی ہے, جن حروف میں پایا جائے وہ حروف محموسہ ہیں, ان کی تعداد کیا ہے اور ان کا مجموعہ کیا ہے. یہ 5 چیزیں آپ ہر صفت کی یاد کریں اور پھر لکھ لیں. اس کے بعد آپ ایک یوں شارٹ سی پکچر اپنے سامنے لے آئیں کہ کس کا مجموعہ کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کیا پڑھا تھا, اگر کسی حرف میں صفت حمز ہے تو جہر نہیں ہوگی, صفت شدت ہے تو رخوت نہیں ہوگی. ایٹ اے ٹائم ایک صفت ہوگی, 2 اپوزٹ صفات اکٹھی نہیں آ سکتی کہ کوئی حرف جو ہے وہ شدت سے بھی پڑھا جائے اور نرم بھی پڑھا جائے, وہ پر بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ باریک بھی ہو, یہ پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صفات لازمہ متضادہ کسی بھی حرف کے اندر کم سے کم 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا, ان دونوں میں سے ایک ہوگی, پھر دوسرے پیئر میں سے, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے, اور پھر 5ویں پیئر سے. ہر پیئر سے ایک صفت حروف تہجی میں سے نکلتی چلی گئی, اور اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ کسی بھی حرف کے اندر کم سے کم 5 صفات ضرور پائی جاتی ہیں. جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو 5 صفات کے ساتھ ادا ہوتا ہے, اسی لیے ان کو صفات لازمہ کہا جاتا ہے. یہ ہمیں پڑھنے میں ریئلائز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ ایک الگ بات ہے. یہ 5 جو صفات بتائی جا رہی ہیں, ان میں سے میکسیمم ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کی ہمیں پریکٹس نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو جب بھی کوئی لیٹر ادا کیا جاتا ہے, اس کے اندر کم سے کم 5 صفات لازمی ہوتی ہیں. اچھا, اب ہم کیسے چیک کریں گے؟ آپ دیکھیں, یہ ایک اسکیچ سامنے رکھیں گے, پریکٹس کے لیے ابھی ہم فی الحال دیکھ کے کریں گے, ٹھیک ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہم کوئی بھی لیٹر دیکھتے ہیں اور ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں با سے, ہم حرف با دیکھتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ با میں کون کون سی صفت ہوں گی. تو پہلے سے سٹارٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. حرف با, پہلا مجموعہ دیکھ لیجئے, فحسہ شخص سکت, یہاں موجود نہیں ہے, تو گویا با میں کون سی صفت ہے, صفت جہر. نمبر 2, اجد قتیم بکت, ان تینوں میں سے پھر کون سی صفت ہوئی, شدت. نمبر 3, ان میں سے کون سی صفت ہے, استعلاء یا استفال. با اس مجموعے میں نہیں ہے, گویا وہ کس میں شامل ہو گیا, استفال میں. چوتھی صفت اطباق ہے یا انفتاح, اطباق کے 4 حروف میں وہ شامل نہیں, لہٰذا انفتاح. اور 5ویں صفت ازلاق یا اسمات میں سے ہم دیکھتے ہیں فرع من لب, یہاں یہ موجود ہے. گویا اگر ہم سے پوچھا جائے کہ با میں کون کون سی صفات ہیں, تو یوں اس مجموعے کو دیکھتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں صفت جہر, شدت, استفال, انفتاح اور ازلاق, یہ 5 صفات با میں پائی جاتی ہیں جب ہم اسے ادا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں, صفت جہر, با بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور بلندی اور قوت کے ساتھ, اس طرح سے کہ اس کی ادائیگی میں جہر میں کیا شامل تھا, سانس بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے با کو بنا کلکلا کے پڑھ کر بتایا تھا کس طرح سے, جیسے اب کے پڑھنے میں سانس جاری نہیں ہے, جیسا کہ ان کے پڑھنے میں سانس جاری تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد با میں شدت ہے, بلندی, قوت اور شدت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, اس طرح سے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں جب آواز ایسی سختی اور قوت سے ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. کیسے, اب قلقلہ فی الحال ہم یہاں پر نہیں کر رہے, ہم صرف ان صفات کو جاننے کے لیے کہ یہ کیسے ادا ہوں گی, ہم اسے بنا قلقلہ کے پڑھیں. تو اس میں صفت جہر بھی ہے, سانس جاری نہیں ہوتا. نمبر 2 صفت شدت ہے, شدت سے ادا ہوتا ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. پھر با پر حروف میں سے نہیں ہے, با کی ادائیگی کے وقت دیکھیں زبان کا تو سرے سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, ہم سمپل پڑھ رہے ہیں اس کو, اور زبان جڑ کی جانب نہیں اٹھتی. پھر نمبر 4 پہ انفتاح, کہ اس میں زبان کا درمیانی حصہ بھی اوپر نہیں اٹھتا, لہٰذا نہ تو یہ استعلاء کی طرح پر ہے اور نہ ہی یہ اطباق کی طرح پر ہے, یہ استفال اور انفتاح میں آ رہا ہے. اور نمبر 5 یہ ازلاق حروف مزلقہ میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہونٹوں سے بہت سہولت اور نرمی سے ادا ہوتا ہے.
تو یہ ہیں وہ 5 صفات جو با میں موجود ہوتی ہیں. اسی طرح ایک ایک کر کے تمام حروف کی صفات دیکھی جا سکتی ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ آپ یہ پریکٹس کیجئے. سب سے پہلے ان صفات کو سمجھ لیں، اس کے بعد ایک پیج پر اس طرح سے آپ شارٹلی لکھ لیں کہ جس میں ان صفات کے مجموعے ہیں اور ان کا متضاد موجود ہے. اس کو جو ہے سامنے رکھ لیں. ایک دفعہ اگر ہم دیکھ کے پریکٹس کر لیں گے تو اس کے بعد زبانی کرنا آسان ہوگا. اب آپ ترتیب سے ایک ایک لیٹر لیتے جائیں، الف، با، تا، سا، جیم، ہا، اور اس کے تھرو چیک کرتے ہوئے اس کے آگے اس کی صفات لکھتی جائیں. اور یہ بات یاد رکھیے، ہر حرف میں کم سے کم 5 صفات لازمی ہوتی ہیں، 5 سے کم نہیں ہوتی. یہ 5 پیئر ہے نا، تو ان میں سے 5 لازمی ہوں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، چلیں ایک اور دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر نیکسٹ لیٹر ہی دیکھ لیتے ہیں، حرف سا. سا ہمس ہے یا جہر؟ ہمس، کیونکہ فحسہ شخص سکت یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، شدت ہے، توسط ہے یا رخوت؟ پیئر چیک کرتے جائیں اور مجموعے چیک کرتے جائیں. ان دونوں میں نہیں ہے، لہٰذا اس میں کیا ہوگا؟ رخوت. استعلاء یا استفال؟ obviously استفال. اطباق یا انفتاح؟ انفتاح، کیونکہ یہ پر ہے ہی نہیں کسی بھی طرح سے. اور پھر اذلاق یا اسمات؟ تو یہاں پر اسمات آئے گا کیونکہ اذلاق کے مجموعے میں یہ موجود نہیں ہے. گویا سا کی صفات کون سی ہو گئی؟ ہمس، شدت، استفال، انفتاح، اسمات. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی تمام لیٹرز کے ساتھ آگے ان کی صفات لکھ لیجئے. اس پریکٹس سے آپ کو صفات نکالنا آ جائے گا. اور جب آپ ایک دفعہ یہ لکھ کے پریکٹس کر لیں گے تو اگر پھر میں زبانی پوچھوں گی تو آپ کو اپنی میموری سے ریکال کر کے فوراً بتانا آ جائے گا انشاءاللہ. تھوڑی سی پریکٹس کے ساتھ اس کے اوپر بہت اچھے سے گرپ آ جاتی ہے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفات لازمہ غیر متضادہ. وہ صفات جو لازم ہوتی ہیں، حرف کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن ان کا پیئر کوئی نہیں ہوتا. وہ انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بہترین حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کے پڑھنے کو ہمارے حق میں گواہی بنائے. بارک اللہ لی ولکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.